تو انشاءاللہ جی بفضل خدا راشن بھی ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور یہ ایک پیکٹ ہے آپ کے لیے، یہ لیں۔ میں نے بلایا اس لیے تھا آپ کو کہ یہ بھی میں آپ کو راشن آپ کو کہیں بھی میں دے سکتا، بہت لیکن شکریہ، جیتے رہے اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ زیادہ کے دے۔ لیے آسانی فرمائے، اور دیکھنے والے جو فیلڈ میں لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں۔ اب تو اتنے عرصے سے میں گھر میں ہی پڑی ہوں، کوئی کام بھی نہیں ہے اور ٹھیک ہی نہیں ہوں، تو کام کیسے کروں گی؟ یہ نہیں پتا میں ٹھیک بھی ہو سکتی ہوں یا نہیں ہو سکتی۔ باتیں تو بہت ساری آتی ہیں ذہن میں، کس کس بات کو رہ کے بندہ روئے، بس اپنے حالات پہ ہی رونا آتا ہے۔ رمضان کی کیا تیاری ہے؟ غریبوں کی کیا تیاری ہونی ہے؟ کھجور سے روزہ کھول کے اور بس روٹی بندہ کھا لیتا ہے، اور ہم نے کون سی اتنی زیادہ وہ ڈشیں بنانی ہے یا کچھ کرنا ہے؟ یہ سب پیسے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں نا، ہم جیسے غریب تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں تو کم از کم نہیں ہوتا، بس لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جس کو بھی کہو بیمار ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ساتھ کوئی نہیں دیتا، نہ کوئی مدد کے لیے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں بابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ABH ٹی وی۔ تو رمضان کی آمد ہے، جیسے کہ رمضان میں ہمارے اکثر کچھ تہوار ہیں جب لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں اور کوشش شوق در شوق کرتے ہیں کہ بھی آگے بڑھ کے تو لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کو جب رمضان گزر جاتا ہے تو رمضان کے بعد بھی 11 ماہ ہوتے ہیں، تو 11 ماہ میں بھی زندہ رہنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل سوچنے کی بات یہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل بنیادوں پر اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں کوئی ایک ایک دو گھر، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ماضی کی اداکارہ ہیں، فلم ٹی وی اسٹیج سے وابستگی ہے، ٹی وی کے بہت سارے سیریل کیے، پشتو اردو پنجابی بہت ساری موویز کی، اور آج کل زندگی اور موت کی کشمکش میں یہ جوجھ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، چلنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ بیسک تو پاکستان میں بہت سارے لوگ، جب ایک وقت ہوتا ہے بندے میں انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں شوبز میں جاؤں، لوگ دیکھیں، تالیاں ماریں، میرا نام ہو، لوگ میرے ساتھ سنیپس بنوائیں، سارا کچھ ہو۔ لیکن ہمارا یہاں پاکستان میں آرٹسٹ جو ہے جب وہ اگلی ایج میں جاتا ہے تو اس کے لیے وہی وبال جان بن جاتا ہے۔ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی میں ٹھیک۔ اچھا، تو یہ فرمائیے گا کہ کتنے عرصہ آپ نے شوبز میں کام کیا ہے؟ مجھے تقریباً 18 سے 19 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہی سمجھ لیں ہو گئے ہیں تقریباً اس فیلڈ میں آئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل آپ کو کام شام نہیں مل رہا؟ نہیں، کال تو آتی ہیں کام کی، لیکن میں کر ہی نہیں سکتی، میں چل ہی نہیں سکتی، تو کام کیسے کروں گی؟ تقریباً 5-6 ماہ ہونے لگے میں اس تکلیف میں ہوں، چل نہیں سکتی، کان سے سنائی نہیں دیتا ہے، اور دماغ عجیب سا ہو گیا ہے بلڈ پریشر ہونے سے نا، تو بس علاج چل رہا ہے، دوائیاں کھا رہی ہوں، دوائیوں پہ زندہ ہوں، بس یہ سمجھ لیں۔ ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا کہ میں ٹھیک کیسے ہوں گی، میرا علاج کیسے، کچھ ابھی پتہ نہیں چل رہا، بس اچھا چکر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں ایسے گرتی ہوں، پراپر نہیں چل سکتی میں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ جب کالز آتی ہیں، وہ جو لوگ آپ کے تعلق والے، جاننے والے، جی مطلب آپ کی ہماری فیلڈ ایک ہی ہے، جی جی تو وہ جب آپ انہیں بتاتی ہیں کہ میں نہیں آ سکتی، نہ آنے کا یقیناً ریزن بھی بتاتی ہوں گی، جی تو پھر وہ آپ کی ہیلپ کے لیے لپکتے ہیں، آتے ہیں، نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کو جب میں بتاتی ہوں کہ میں اب کام نہیں کر سکتی، چل نہیں سکتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو کیا فائدہ مطلب اس فیلڈ کا، اس دنیا کا، جہاں جن لوگوں، جس کمیونٹی میں انسان رہتا ہے، جی تو کمیونٹی میں رہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم میں سے طاقتور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو دوسرے کو سہارا دیا جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے ساتھ لے کے چلا جائے۔ جی، ایسا ہونا تو چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں تو کم از کم نہیں ہوتا، بس لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جس کو بھی کہو بیمار ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ساتھ کوئی نہیں دیتا، نہ کوئی مدد کے لیے آتا ہے۔ تنہائی کا احساس ہوتا ہے؟ ظاہر ہے بالکل، پہلے باہر جاتے تھے کام کے لیے، اب تو اتنے عرصے سے میں گھر میں ہی پڑی ہوں، کوئی کام بھی نہیں ہے اور ٹھیک ہی نہیں ہوں، تو کام کیسے کروں گی؟ یہ نہیں پتا میں ٹھیک بھی ہو سکتی ہوں یا نہیں ہو سکتی۔ گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ بس بیٹا ہے میرا، وہ شاپ پہ کام کرتا ہے،
وہ بس 10-15 ہزار اس کی سیلری ہے، اس میں بس گزارا کرتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے۔ کیا بات دل میں دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ؟ باتیں تو بہت ساری آتی ہیں ذہن میں، کس کس بات کو رہ کے بندہ روئے، بس اپنے حالات پہ رونا آتا ہے۔ کتنی دنیا آپ کے جاننے والی ہیں؟ فرض کریں ایک 10,000 لوگ آپ کے جاننے والے میں، ان میں مسیحا کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں پوچھا، سب کو بتایا میں نے، گروپ میں بھی میسج میں بات ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا، نہ کسی نے وعدہ کیا کہ آپ کے علاج کے لیے کچھ کریں گے یا آپ کی مدد کریں گے، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، بس خاموش ہو گئے۔ رمضان کی کیا تیاری ہے؟ کچھ بھی نہیں، غریبوں کی کیا تیاری ہونی ہے، کھجور سے روزہ کھول کے اور بس روٹی بندہ کھا لیتا ہے، وہ ہم نے کون سی اتنی زیادہ وہ ڈشیں بنانی ہے یا کچھ کرنا ہے، یہ سب پیسے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں نا، ہم جیسے غریب تو نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ شادیاں ہوتی تھیں، گھروں میں کھانا پکتا تھا اور محلے دار بھی وہ کھانا جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا پھر میرج ہال بن گئے، میرج ہال سے مارکیٹس بن گئی، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کمپٹیشن میں ہم کتنے آگے نکل چکے ہیں۔ پتہ نہیں کیا 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 کیا، مطلب میں تو ان کے نام بھی نہیں گن سکتا کہ کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں۔ اب بلیو کریں کچھ دیر میں ویڈیو کا کام کرتا رہا ہوں تو آج شادی کی ویڈیو 5 4 6 لاکھ کی معمولی سی بات ہے، لوگ بنواتے ہیں، اور میرے پاس وہ بھی لوگ آتے تھے جو کہتے تھے کہ آپ کا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ بہت کم ہے، مطلب ہمیں اس سے بھی اچھی ٹیم چاہیے۔ خیر، اس کام میں تو ہم اتنا آگے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم اپنی زندگی میں جنت کیوں نہیں خریدنا چاہتے؟ کیا ہم نے واپس نہیں جانا؟ کیا ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ واپس چلے نہیں گئے؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں رہے، وہ قبروں میں چلے گئے۔ بڑے بڑے دنیا کے طاقتور لوگ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ سب اس مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، اور بے شک ہم بھی لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے رب کی طرف جانا ہوگا۔ تو جانے سے پہلے جتنا جوڑ جائیں گے اتنا ہی چھوڑ جائیں گے، تو جو دے جائیں گے وہی کام آئے گا۔ تو بس آپ کوشش کریں کہ آپ کا اوپر والا ہاتھ ہو، جتنی گنجائش ہے، ضروری نہیں آپ مطلب 1,00,000 2 لاکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 روپے کی گنجائش دی ہے تو آپ 50 روپے کسی کی ہیلپ کر دیں۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے سفید پوش لوگ بعض دفعہ 50 روپے کا چائے کا کپ نہیں پی سکتے اور کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بھی مسکراتے رہتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو خدا را، مسکرانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی غم نہیں، بے شک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سفید پوشی اور اپنی خودداری کا بھرم رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، لیکن یہ سمجھ میں آنے والے لوگوں کے لیے ہے، باقی اپنے لیے تو ہر بندہ دوڑتا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جی، بفضل خدا راشن بھی ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور یہ ایک پیکٹ ہے آپ کے لیے، یہ لیں، میں نے بلایا اس لیے تھا آپ کو کہ یہ بھی میں آپ کو راشن آپ کو کہیں بھی میں دے سکتا، بہت لیکن شکریہ، جیتے رہے آپ، اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ زیادہ کے دے۔ لیے آسانی فرمائے، اور دیکھنے والے جو فیلڈ میں لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں، تو ہمارے جو ڈیزرو پرسن ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ، ہم ان کی خدمت کر کے تو اپنی یہ گناہ گار زندگی جو ہے اس میں وہ اپنی خوبصورت موت میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا دنیا میں رہنا بھی اچھا ہو اور ہمارا جانا بھی اچھا ہو، ابتدا اور انتہا دونوں ہی اچھے ہوں۔ آمین۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گی اپنے کلیگز کو، اپنے دیکھنے والوں کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، مریم نواز کو؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، گزارش ہی کر سکتی ہوں کہ آپ کے سامنے ہی ہے، جو بھی ہے بابر صاحب نے آپ کو بتایا، اور میں نے بھی بتایا کہ میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، لیکن ابھی بیماری کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور نہ میرے مرض کا پتہ چلا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، میرا دماغ آؤٹ ہے اور کان سے مجھے سنائی نہیں دیتا، اتنا چلا جاتا ہے، مجبور اور پریشان ہوں۔ آرٹس کونسل کی طرف سے ملتے ہیں پیسے آپ کو یا نہیں نہیں، ملتے؟ کبھی بھی نہیں ملے، ہر مرتبہ جاتی ہوں فارم فل کر کے دیکھ کے آتی ہوں، کبھی بھی 1 روپیہ نہیں ملا وہاں سے، کسی جگہ سے بھی نہیں ملے۔ محترمہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، آپ کی 1 سال کی بڑی اچھی کارکردگی ہے، اگر اس کارکردگی میں اگر پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں اس کی کارکردگی کو بھی اگر ایڈ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید وسعت دے، تو یہ کام بھی ایک جو ہے انشاءاللہ سنہری باب حرفوں سے ایک باب لکھا جائے گا۔
تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرف بھی توجہ ضرور دیں گی. اور میں بذات خود میں نے بہت سارے آرٹسٹوں کے جو فارم ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ پر کر کے وہ میں نے گجرانوالہ آرٹس کونسل جمع کروایا. چونکہ جیسے میرا ایریا گجرات ہے تو لیکن کوئی بھی کبھی بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آیا. تو اس طرف بھی آپ کا دھیان ہونا چاہیے. کرونا میں بھی آپ تب وزیر اعلیٰ نہیں تھی, آپ سے گلہ ہی نہیں, لیکن آرٹسٹوں کے ساتھ تب بھی بیچاروں نے بہت برے دن گزارے ہیں. اور یہ وہ کمیونٹی ہے جن کو کوئی تو کر دیتا ہے اور کوئی نہیں کرتا. وہ کہندا جی انہاں دے کیڑا کم چنگے سن, لیکن جزا اور سزا کا فیصلہ تو اللہ رب العزت کریں گے. ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں ہم اس سے زیادہ بدکار اور گناہ گار ہوں, لیکن ہم یہ بات کبھی نہیں سوچتے. ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں. اللہ ہمیں اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.